ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے علم اور علماء۔ دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علم پر۔ تو ایک حدیث شریف ہے جو بڑی ہی معروف حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنی بھی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی ہے۔ آئیے آج اس حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس علم کا ذکر فرمایا ہے وہ فرائض کا علم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس پر نماز ہے جو وہ ابھی فرض نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اس عمر کو پہنچا کہ نماز اس پر فرض ہو گئی تو اب نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے سیکھنا یہ فرض ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس پر روزہ فرض ہے، رمضان شریف آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کے سارے مسائل ہیں جو وہ سیکھے۔ اسی طرح شخص نصاب کا مالک ہوتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیکھے۔ حج کرتا ہے کوئی شخص تو حج پہ جانے سے پہلے اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ مسائل حج جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیکھے۔ اسی طرح کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سارے سیکھے۔ اسی طرح کوئی شخص تاجر ہے تو تجارت کے حوالے سے جتنے مسائل دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ سارے اس تاجر پر ضروری ہو جاتے ہیں کہ وہ سیکھے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، فرمایا لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسا علم مجھے دیا گیا ہے اگر تم کو دیا جائے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، فرمایا کہ میرے صحابہ تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے۔ اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو علم ہے یہ خوف خدا کا سبب بنتا ہے، جو علم ہے یہ خشیت الہی کا سبب بنتا ہے، جو علم ہے یہ تقوی و طہارت کا سبب بنتا ہے، اور یہ جو علم ہے یہ بندے کو بندہ بنا دیتا ہے، بلکہ یہ جو علم ہے یہ بندے کو محبوب خدا بنا دیتا ہے۔ یہ اس علم کا مقام ہے۔ اور اب جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے عالم۔ عالم کی کیا فضیلت ہے؟ سنیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خمس من العبادہ، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادت سے ہیں۔ ان میں سے پہلی فرمایا قلت الطعام، کم کھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا والقعود فی المساجد، فرمایا مساجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا والنظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا والنظر الی المصحف، قرآن پاک کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور آخر میں فرمایا والنظر الی العالم، کسی عالم کے چہرے کو تکنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے کم کھانا یہ عبادت ہے۔ یہ کیوں عبادت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوگا برائیاں کم ہوگی، اس لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ اور مساجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت قرار دیا گیا۔ وجہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا اس حدیث شریف کے مطابق یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہ عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے،
कुरान पाक को देखना इबादत क्यों? कि कुरान अल्लाह का कलाम है। आगे एक आलिम का चेहरा देखना यह भी इबादत। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? एक आलिम के चेहरे को देखना इबादत क्यों करार दिया गया, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, फरमाया बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस है। और फरमाया वा इन्नल अंबिया लम युबर्रिसु दीनारन वाला दिरहमन, फरमाया कि जो अंबिया होते हैं वो विरसे के अंदर दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। जाहिर बात है एक शख्स किसी का वारिस है तो उसके विरसे में जो होगा वही उसके हिस्से में आएगा। तो अब अंबिया ने क्या छोड़ा जो उलमा ने लिया? फरमाया अंबिया ने दिरहम और दिनार नहीं छोड़े, बल्कि फ़इन्नमा वरसुल इल्म, फरमाया बल्कि जो अंबिया है उन्होंने तो अपने विरसे में इल्म छोड़ा है। अब उन्होंने अपने विरसे में इल्म छोड़ा तो फरमाया फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिर, फरमाया अब जो भी शख्स उस इल्म से जो भी लेगा वो कोई मामूली चीज़ नहीं लेगा, वो कायनात की बहुत बड़ी चीज़ को हासिल कर लेगा। अब देखिए इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि जो एक आलिम है उसने अंबिया के विरसे से इल्म लिया और वो इल्म ने उस आलिम को ऐसा बना दिया, उस इल्म ने उस आलिम को इस काबिल बना दिया कि उस आलिम के चेहरे को देखना इबादत करार दे दिया गया है। ये फकत इल्म की वजह से है, नहीं तो जो आलिम होता वो भी इंसान ही है। लेकिन इसको जो फजीलत मिल रही है, ये जो मुकाम मिल रहा है, ये फकत और फकत इल्म की वजह से है। और इल्म की वजह से अल्लाह ताला बड़ी अफजलियत अता फरमाता है, फजीलत अता फरमाता है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, इसकी वजह क्या थी? जहां मुफस्सिरीन ने बेशुमार वजूहात लिखी, उनमें से एक वजह यह भी लिखी कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इल्म अता फरमाया था, उस इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। पता चला कि ये जो इल्म है ये बड़ी फजीलत बंदे को अता फरमाता है। अगर कोई शख्स आलिम हो तो फिर, अगर कोई दिहाड़ीदार हो और पैसे के चक्कर में दीन के सामने आए, दीन में आए और पैसे कमाने के चक्करों में हो, तो दीन उसको भी कोई फजीलत नहीं देता। इसलिए अब हम जितने भी अहबाब हैं, हम सब को चाहिए कि हम दीन की तरफ आए, अपनी औलादों को दीन की तरफ लाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन खराज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यारजिअ, फरमाया कि जो शख्स भी इल्म की तलब लेके निकलता है अपने घर से, इल्म की तलब लेके निकला, इल्म की तलब लेके निकला, जब तक वो घर अपने वापस नहीं आता उस वक्त तक वो अल्लाह के रास्ते में है, वो अल्लाह के रास्ते में है। अब निकला दीन पढ़ने के लिए, दीन पढ़ने के लिए निकला है किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। क्यों? क्योंकि दीन अल्लाह का है, दीन अल्लाह का है, इसलिए वो अल्लाह के रास्ते में है। और जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए वो शहीद है, जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए वो शहीद है, और शहीद जिंदा है। तो पता चला कि जो शख्स दीन की तलब लेके निकलता है और उसको रास्ते में मौत आ जाती है, अल्लाह ताला उसको शहादत अता फरमा देता है, शहादत का मर्तबा उसको मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब दीन की तरफ आए, खुद भी आए, अपनी औलादों को भी इस तरफ लाएं, बल्कि जाते वक्त अपनी औलादों को नसीहत कर जाएं कि दीन से दूर नहीं होना, उलमा के पास बैठ के दीन सीखना है। हर शख्स दीन सीखे, क्योंकि दीन सीखे बगैर कोई गुजारा ही नहीं कि हम दीन वालों के करीब आ जाएं। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने बेटे को एक वसीयत की थी जो मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। अपने बेटे को वसीयत की और वसीयत करते वक्त फरमाया
کہ اے بیٹا علماء کے قریب رہنا، علماء کے پاس رہنا، علماء کی مجلس اختیار کرنا۔ بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ میں علماء کی مجلس اختیار کروں؟ باپ کہنے لگا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس آسمان کے پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب تو علماء کے پاس بیٹھے گا تو وہ تجھے علم دیں گے، وہ تجھے حکمت دیں گے، اور علم اور حکمت کے نور سے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے تو علماء کے قریب رہا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علماء کو صرف ایک نوکر جیسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولوی بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے گئے۔ حالانکہ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے کہ ایسے لوگ منافق ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 لوگوں کے حق کو ہلکا جانتا ہے، فرمایا وہ کھلا منافق ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذو الشیبۃ فی الاسلام، فرمایا اسلام کے اندر جو بوڑھا شخص ہے، یعنی بوڑھا مسلمان ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، کمر اس کی اڑ گئی ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس کو ادب نہ دے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ جو ایک بوڑھے کی حیا نہیں کر رہا وہ انسان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامام المقسط، فرمایا وہ امام عادل، وہ نیک بادشاہ، وہ انصاف پسند حکمران، فرمایا اگر وہ آپ کو مل جائے، یعنی ایک بادشاہ ہے، وہ انصاف پسند ہے، وہ انصاف چاہتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، فرمایا اگر وہ تمہارا حکمران ایسا شخص بن جائے تو تم نے اس کا بھی ادب کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، اس کو بھی اپنا آقا تسلیم کرنا ہے، اپنا سردار تسلیم کرنا ہے، اس کو بادشاہ تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس کو بادشاہ تسلیم نہ کرو گے، اس کا ادب و احترام نہیں کرو گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی شخص منافق ہو جائے گا، جو کہ امام عادل کا ادب و احترام نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرمایا وہ معلم الخیر، فرمایا وہ نیک باتیں بتانے والا، وہ عالم، وہ متقی و پرہیزگار شخص جو تم کو نیک باتیں بتاتا ہے، جو معلم ہے، وہ جو تم کو سکھانے والا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تمہیں حدیث سکھاتا ہے۔ فرمایا اگر اس کا بھی ادب نہ کیا جائے، جو شخص اس کا ادب نہ کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی منافق ہے۔